شہدائے کربلا کی قربانیوں کو سلام۔ ملک بھر میں یوم عاشور آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں شبیہ ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس۔ کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد۔ جلوس کی گزرگاہیں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں۔ لاہور میں 10 محرم کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے نکل کر روایتی راستوں پر گامزن۔ پنجاب بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات۔ 1,08,000 سے زائد اہلکار تعینات۔ پہلی بار سائبر پیٹرولنگ، کئی مقامات پر موبائل فون سروس جزوی معطل۔ جگہ جگہ پانی اور دودھ کی سبیلیں، نظر و نیاز کا بھی اہتمام۔ یوم عاشور قربانی اور حق گوئی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن باطل کے خلاف ابدی جد و جہد کی علامت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت کہا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رفقا نے اسلام کی سربلندی کے لیے جانیں دیں۔ یہی وہ راستہ ہے جو اللہ کی رضا اور دائمی فلاح کا ذریعہ بنتا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ امام حسین نے اپنے قیمتی خون سے امت کے لیے حق و باطل کی سرحد تا قیامت واضح کر دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی تاریخ عالم کا درخشاں باب ہے۔ واقعہ کربلا حق گوئی کا درس اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا یوم عاشور پر پیغام۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا، شہدائے کربلا کی یاد میں ہر آنکھ اشکبار ہے۔ کربلا صرف سانحہ نہیں، فکری اور روحانی تحریک ہے۔ ملک بھر میں مانسون کا طاقتور سپیل۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں طوفانی بارش، درخت اکھڑ گئے۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے۔ صبح سویرے بادل جم کر برسے۔ پانی والا تالاب میں سب سے زیادہ 74 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ لکشمی چوک میں 72، گلبرگ میں 51 ملی میٹر بارش ہوئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی بادل جم کر برسنے کا امکان۔ کئی شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ PDMA کا الرٹ جاری۔ بارشوں کا سلسلہ 10 جولائی تک جاری رہے گا۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کے 46 گھنٹے بعد آپریشن مکمل۔ جائے حادثہ کلیئر قرار۔ ایک اور لاش نکال لی گئی۔ اموات کی تعداد 27 ہو گئی۔ مرنے والوں میں 14 مرد، 9 خواتین اور 2 بچے شامل۔ گھر گھر صف ماتم۔ ہندو برادری کے 19 افراد کی آخری رسومات مواش گوٹھ میں ادا۔ کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی کا سوال۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ عزاداروں نے نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی۔ مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ سمر کیمپ سے 27 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات پر اظہار افسوس۔ ہمیں بطور قومی حسین کردار کی سخت ضرورت ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پیغام۔ کہا، ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ پاکستان کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام حریت اور عدل کا مظہر بنائیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا، حضرت امام حسین عالی مقام کی عظیم قربانی پوری امت مسلمہ کا مشترکہ سرمایہ ہے۔ بانی PTI سے ملاقات کے لیے نواز شریف کے اڈیالہ جیل جانے کی باتیں محض افواہیں ہیں۔ سپانسرڈ اور من گھڑت خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ یہ کسی کی خواہش تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 2 ٹوک موقف۔ کہا، پیپلز پارٹی اتحادی ہے اور رہے گی۔ اس نے وزارتیں لینے کی کوئی بات نہیں کی۔ مشکل وقت میں ساتھ دینے والی جماعت کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ نواز شریف بانی PTI سے ملنے کیوں جائیں؟ نون لیگی صدر پہلے بنی گالا گئے تھے تو 40 لاکھ مانگ لیے تھے۔ بانی اس بار کچھ اور ہی نہ مانگ لیں۔ خواجہ آصف کا TV انٹرویو۔ کہا، پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت میں شمولیت خارج از امکان نہیں۔ خیبر پختونخوا میں الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کا عنصر موجود۔ صوبے میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش ہو سکتی ہے۔
کیا صدر مملکت آصف علی زرداری کو ہٹایا جا رہا ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ سے صحافی کا سوال۔ سوشل میڈیا کی خبروں پر دھیان نہ دیں۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار سیاسی قیادت اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ متحد ہیں، اسی لیے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ 2 دن سیاست سے پرہیز کریں، محسن نقوی کا مشورہ۔ جلد جنگ بندی کے دعووں کے باوجود درندگی جاری۔ صہیونی فوج کی بمباری سے مزید 56 فلسطینی شہید، 24 گھنٹوں میں 70 شہادتیں۔ یورپی یونین کی اسرائیل پر پابندیاں لگانے کی تیاریاں۔ 15 جولائی کو برسلز میں اجلاس بلا لیا۔ غزہ میں امن کی امید، آئندہ ہفتے جنگ بندی کا قوی امکان۔ جنگ بندی تجاویز میں حماس کی تبدیلیاں قبول نہیں، نیتن یاہو کا موقف۔ اسرائیلی وفد معاہدے سے متعلق مذاکرات کے لیے کل قطر روانہ ہوگا۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی ایران اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار منظر عام پر آ گئے۔ ایرانی سپریم لیڈر نے تہران میں شب عاشور کی مجلس میں شرکت کی۔ عزاداروں نے نعروں سے آیت اللہ خامنائی کا استقبال کیا۔ امریکی ریاست ٹیکسس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ سمر کیمپ سے 27 بچوں سمیت کئی افراد لاپتہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نقصانات پر اظہار افسوس۔ پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ، اپوزیشن ارکان نے جرمانے جمع نہ کرائے۔ اسپیکر کا تنخواہوں سے کٹوتی پر غور، دوبارہ نوٹس جاری کرنے پر بھی مشاورت، گرفتاری بھی ممکن۔ حزب اختلاف کا سیکرٹری اسمبلی کو خط، کارروائی کو اسپیکر آفس کی بدنیتی اور سوچی سمجھی مہم قرار دے دیا۔ خیبر پختونخوا میں ایئر ایمبولنس موجود لیکن سانحہ سوات کے دوران استعمال نہیں کی گئی۔ ایئر ایمبولنس شندور فیسٹیول میں وزراء کی فیملیز کو خدمات فراہم کرتی رہی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی تنقید، سانحہ سوات میں سامنے آنے والی کوتاہیوں کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ آئندہ کوئی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو۔ بھاگ پتن کے ڈی ایچ کیو اسپتال میں 20 بچوں کی اموات، جام بھاگ بچی کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج۔ ایف آئی آر میں 4 بچوں کی لاشیں غائب کرنے اور ریکارڈ میں رد و بدل کا الزام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر گرفتار سی ای او ہیلتھ اور ایم ایس سمیت 5 ملزمان 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ مریم نواز نے انکوائری رپورٹ میں انتظامی غفلت ثابت ہونے پر گزشتہ روز ایکشن لیا تھا۔ پنجاب میں غیر قانونی شیر رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 22 مقامات کی انسپیکشن، 13 شیر تحویل میں لے لیے، 5 افراد گرفتار۔ جنگلی حیات کا غیر قانونی کاروبار ناقابل برداشت، عوام کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی وارننگ۔ اور ایلان مسک نے امریکہ پارٹی کے نام سے نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان کر دیا۔ ایکس پر پیغام میں لکھا، امریکہ پارٹی آپ کو آپ کی آزادی واپس دلائے گی، ہم ایک جماعت نظام میں رہتے ہیں، یہ جمہوریت نہیں ہے۔